اللہ کی وبرکاتہ دوستوں، میں آپ کا دوست ایم ایس سرور خان، سوشل ورکر حیدرآباد۔ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے یہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں ابھی ہمارے ایک دوست ہے، میرے چھوٹے بھائی کے سید اسماعیل، ایک پوسٹ ڈالے، ایک جنازہ رکھے ہوا ہے جن کے ساتھ ایک ہی آدمی موجود ہے، کوئی ڈر کے کووڈ کی وجہ سے انتقال ہوا بلکہ ان کے نزدیک نہیں آ رہے۔ تو آپ میرا نمبر غور سے سن لیجئے 9705376728۔ انشاءاللہ اگر ایسا واقعہ کہیں بھی پیش آئے تو اللہ کی قسم رات میں 3 بجے رات کو آپ سرور خان کو یاد کریں۔ میں اور میرا بیٹا الحمدللہ وہ مردے کو اٹھائیں گے بھی اور قبرستان میں لے جا کر انشاءاللہ تعالی دفنائیں گے۔ میرے ساتھ والے آؤ یا نہ آؤ، میرے کو کوئی سپورٹ کرو یا نہ کرو، انشاءاللہ میں میرے پرسنل پیسوں سے الحمدللہ وہ بندے کے لیے کفن دفن ہر وہ چیز کا انتظام کروں گا۔ ایسا نہیں کہ سوسائٹی کرنا انہوں دیے تو میں کروں گا، ایسا نہیں۔ اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے، اگر ان کے پاس کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ آدھی رات کو میرے کو الحمدللہ کال کر سکتے۔ انشاءاللہ میں جو ہو سکا ممکنہ جب کا جبھی انتظام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر کسی کا انتقال وائرس کی وجہ سے ہو جا رہا تو آپ لوگوں کو یا رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو ڈر لگ رہا کہ وہ مردے کو دفنانے کے لیے شاید ہم دفنانے گئے تو ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا، تو آپ لوگوں گھبرائے نہیں۔ ایم ایس سرور خان ابھی زندہ ہے الحمدللہ۔ اگر ویسا محسوس ہوا تو آپ آدھی رات کو میرے کو کال کریں، انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ میرے بیٹے کے سنگ آدمی الحمدللہ وہ جنازے کو کہنا بھی دوں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کراؤں گا۔ اگر بندہ ہندو ہے، اگر ہندو ریتی رواج سے الحمدللہ وہ بندے کی جیسو پوری رسومات کو میں انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر ایسا واقعہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں بھی نظر آئے تو آپ میرے کو آدھی رات کو کال کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر 9705376728 ہے۔ الحمدللہ میں جب کا جبھی کفن اور دفن کا انتظام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات کو میں کئی بار نزدیک سے دیکھا۔ حال ہی میں میری گلی کے اندر ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تو کوئی گلی والا اللہ کا بندہ جیسے وہ خاتون کی موت میں نہیں آیا اس ڈر سے کہ کہیں ہم کو موت نہ آ جائے۔ الحمدللہ میں یہ ہاتھوں سے ان کے جنازے کو جیسے اٹھایا ہوں، یہ ہاتھوں سے ان کی جنازے کی نماز پڑھا ہوں اور قبرستان کو گیا ہوں۔ میں میرا بچہ الحمدللہ ہم باحیات بھی ہے اور ہمارے کو جیسے کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اور ایک واقعہ میری گلی میں پیش آیا، ایک نوجوان بچی کووڈ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں ان کی لاش کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ میں حدیث مبارک میں پڑھا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے مردے نجیس نہیں ہوتے، ان کو جیسو ہاتھ لگانے سے تمہیں کو پانی وغیرہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کچھ لوگ انفیکشن وغیرہ وغیرہ بول کے لے کے چل رہے، پھر اللہ قرآن میں بھی لکھے اگر کسی کا موت کا وقت مقرر ہو گیا، سورہ عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے موت کا وقت اگر مقرر ہو گیا تو ہم ایک پل ادھر بھی نہیں ایک پل ادھر بھی نہیں، ہم ڈائریکٹ اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتے، چاہے اس کا کوئی سے بھی حادثے سے یا اس کا قتل ہون دو، انہیں خودکشی کرنے دو، کچھ بھی کرنے دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولے اگر ہم اس کا وقت مقرر کر دیے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ اس کو بچانے بیٹھے تو اللہ کی قسم اس کو پوری دنیا کی طاقت مل کے نہیں مار سکتی۔ اے اللہ کے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں، اپنے اڑوس پڑوس میں خیال رکھو، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے غیر مسلمان بھائیوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سب سے بہترین طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے رات و دن جد و جہد کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب اسی امت کا ایک نوجوان، اسی امت کی ایک بہن جب وائرس کی وجہ سے انتقال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں دیتا کہ اس کے جنازے کو ہم کھاندہ دے دے، اسی ڈر سے کہ کہیں۔ تو بس میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اگر کوئی بیماری سے مرتا تو مت ڈریے، اللہ کے لیے اس کو تدفین کریے، اس کے جنازے کو کاندھا دیجئے، اس کو مسلمانوں کی ریت و رواج کے حساب سے اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیے۔ اللہ کے لیے ایسے کئی واقعات ہو رہے، یقیناً ہم کو موت ایک نہ ایک دن جسو آنی ہے، وہ چاہے بادشاہ رہن دو چاہے کوئی بھی رہن دو، ایک نہ ایک دن خبر کی کیڑوں کی غذا ہم سب کو بننا ہے۔ جب وقت آ جائیں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بروز قیامت ہم سب کو اٹھائے گا اور قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا اے میرے بندے فلاں فلاں ہوا تھا، اے میرے بندے فلاں فلاں ہوا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعمالی ہم کو جہنم کا دروازہ بتا دے۔ تو بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے اتنا
इतना भी किनारा कशी ना करे कि एक इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाए। मैं देखता हूँ मेरी गली के अंदर एक बहन का इंतकाल होता, अड़ोस पड़ोस के लोग खुफला डाल के अपने घरों को चले जाते, उनके बच्चे बोल बोल के रोते, हमारे अम्मी तो हर किसी के जनाजे में जाते थे, हमारे अम्मी तो हर किसी के साथ भलाई करते थे, हमारे अम्मी तो हर किसी के साथ अच्छाई का मामला करते थे, हमारे अम्मी तो हर किसी के सुख दुख में रहते थे। आज हमारी वालिदा का इंतकाल हुआ तो कोई हमारी वालिदा को खाना देने वाला नहीं। दोस्तों अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह की दोस्तों मार से डरो, जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे हिसाब लेगा। यकीनन मुसलमान के जनाजे को खाना देना सबसे बड़ा सवाब है, मुसलमान की कब्र खोदना सबसे बड़ा सवाब है, उसको कफन पहनाना सबसे बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने भी मुसलमान को कफन पहनाया बरोज़ क़यामत अल्लाह उसको रेशम के कपड़े पहनाएगा। इससे बड़ा सवाब हमको क्या होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए एकजुट हो, एक दूसरे की मदद करो, इंसानियत की मदद करो। इंसानियत बड़ी परेशान है, कई लोग बहरान हैं, तो अल्लाह के लिए एक दूसरे से जुड़ो, एक दूसरे की मदद करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए, उनका रास्ता जिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनाम और इकराम किया, न कि उनका जिन पे ग़ज़ब व ग़ज़ब नाज़िल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नंबर और एक बार सुन लीजिए, 9705376728।